صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومحمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المصلح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اصلاح فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو جائے. ناظرین کرام، آج دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، کسی بھی ایج گروپ سے آپ کا تعلق ہو، انتہائی اہم ترین پروگرام ہے آج، اور موضوع ہے زبان کی حفاظت کے ثمرات اور بد زبانی کی تباہ کاریاں. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ان میں سے زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے. زبان قلوب و اذہان کی وہ ترجمان ہے جو جنت میں داخلہ بھی کرا دیتی ہے، اور یہی زبان اگر بگڑ جائے نا ناظرین تو دوزخ رسید بھی کرا دیا کرتی ہے. زبان کا زخم تلوار سے زیادہ سخت بھی ہے اور شدید بھی ہے. تلوار تو جسم کو کاٹا کرتی ہے، مگر زبان روح کو کاٹ دیا کرتی ہے. پاؤں کی ٹھوکر سے ناظرین انسان گرتا ہے، مگر زبان کی ٹھوکر جو ہے وہ نعمتوں کو گرا دیا کرتی ہے. معاملہ یہ ناظرین کہ زبان عرش پر بھی لے جایا کرتی ہے، اور یہی زبان انسان کو ذلت کی پستی میں بھی غرق کر دیا کرتی ہے. زبان تخت پر بھی بٹھا دیا کرتی ہے، اور یہی زبان دھڑن تختہ بھی کرا دیا کرتی ہے. انسان کے جسم کے ناظرین سارے اعضاء غور کیجئے گا کمزور ہو جاتے ہیں. ہاتھوں میں راشا آ جاتا ہے، پاؤں لرزا جاتے ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں، کمر جھک جایا کرتی ہے، آنکھوں کی روشنی مدھم ہو جایا کرتی ہے، سر کے بال جھڑ جایا کرتے ہیں، دانت گر جایا کرتے ہیں، اعضائے رئیسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. مگر 32 دانتوں کے درمیان گوشت کا یہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا ناظرین جسے زبان کہتے ہیں، یہ انسانی جسم کا واحد عضو ہے جو نہ کمزور ہوتی ہے، نہ بوڑھی ہوتی ہے، نہ اس پر جھڑیاں آتی ہیں، بلکہ اس کی کاٹ بڑھاپے میں بھی مکمل طور پہ جوان رہتی ہے. ناظرین کرام، زبان سے ادا کیا گیا لفظ واٹس ایپ پر بھیجا ہوا SMS نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ کو یہ خیال آیا کہ آپ نے کوئی غلط بات کر دی ہے تو فوری طور پر اپنے موبائل سے ڈیلیٹ فار ایوری ون کا آپشن استعمال کر کے اسے ڈسکارڈ کر دیا جائے، ڈیلیٹ کر دیا جائے. یہ کوئی پوسٹ نہیں ہے ناظرین جو آپ نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی اور جب چاہا اسے ڈیلیٹ کر دیا. یہ زبان ہے ناظرین، زبان جس سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ فرشتے محفوظ کر رہے ہیں، اور کل بروز محشر اسے آپ خود پڑھ کر سنائیں گے. لہذا ناظرین، لفظ جب تک منہ میں ہیں آپ کے غلام ہیں، ادا ہونے کے بعد آپ اس کے غلام ہو جایا کرتے ہیں. عقل مند کی زبان ناظرین اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے. آج من حیث المجموعی مجھے کہنے دیجیے، اور افسوس کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں ناظرین، کہ ہم زبان کے معاملے میں مکمل طور پہ بے احتیاط ہو چکے ہیں. فرد سے لے کر سیاسی رہنماؤں تک، گھر سے لے کر ایوانوں تک، سوشل میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا کے بہتانی میخانوں تک ناظرین، بے مقصد باتیں، لایانی باتیں، بے سروپا باتیں، جھوٹ،
جھوٹ، گالی گلوچ، غیبت، غلیظ لطیفے، چغلی، بہتان، بیہودہ میمز، یعنی آپ جو سوچتے ہیں بس دھڑ کر کے آپ بک دیا کرتے ہیں، جس کی ہم ناظرین پرواہ بھی نہیں کیا کرتے. جو جتنا آج چرب زبان ہے مجھے کہنے دیں وہ اتنا ہی مقبول ترین نظر آتا ہے. یہ زبان ہی ہے ناظرین جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناظرین کئی احادیث ہیں لیکن کچھ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض وقت بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اور بعض وقت بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات بولتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کے سبب وہ جہنم میں گر جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. حضرت علی کا قول مبارک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے. اور ایک بزرگ کا فرمان پیش کر کے بات کا آغاز کروں گا کہ زبان کی مثل درندے کی سی ہے، اگر تم نے اسے باندھ کر نہ رکھا تو یہ تم پر حملہ کر دے گا اور تمہیں برائی پہنچ کر رہے گی. اپنی زبانوں پہ ناظرین درود پاک اور استغفار رکھیں اور اللہ کا ذکر رکھیں. بولیں تو کام کی بات بولیں ورنہ اسے بند رکھیں. آغاز کرتے ہیں. 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کی نہیں ہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ماشاءاللہ سید زادے ہیں، جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین میرے دل کے بہت قریب ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. پیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. بڑا ریلیونٹ، بڑا ٹچی موضوع، اور میرا خیال ہے کہ ایک بچہ جب مما پپا بولنا شروع کرتا ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ شعور و آگہی اختیار کرتا ہے وہاں سے لے کر ایک بوڑھا شخص جو کہ بستر مرگ پہ ہے، یہ ریلیونٹ، اتنا ریلیونٹ موضوع ہے کہ ہر ایک کا موضوع ہے. تو آغاز کیجئے صاحب. زبان انسانی وجود کا ظاہر اہم ترین حصہ ہے. قرآن و حدیث کے مطابق زبان کی اہمیت کیا ہے؟ یہاں سے آغاز کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عصر حاضر کے حوالے سے اس موضوع کی جو اہمیت ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے لفظ چھوٹے پڑ جائیں گے اس اہمیت کو بیان کرنے کے لیے. ٹھیک. قرآن و حدیث کے حوالے سے جب ہم اس کی اہمیت پر غور کرتے ہیں تو قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے گردانا ہے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ انعام ہیں جو میں نے خاص طور پر بندے پر کیے ہیں. آنکھیں عطا فرمائی ہیں اور پھر زبان عطا کی ہے ولسانا وشفتین، اور پھر زبان کے کام کو مکمل کرنے کے لیے اسے ہونٹوں سے بھی نوازا ہے. سبحان اللہ. ایک اور جگہ پہ قرآن مجید نے زبان کے حوالے سے بہت خوبصورت حقیقت بیان فرمائی. یہ 18ویں پارے کی ابتدا ہے، سورہ مومنون ہے. اللہ کریم نے مومنوں کی جو نشانی بیان فرمائی اس میں زبان کی اہمیت کو بہت اجاگر فرمایا. فرمایا قد افلح المؤمنون. سبحان اللہ. یقینی طور پہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. اب ان کا جو تعارف کروایا ہے اس مقام پر میرے مالک نے وہ بڑا نفیس ہے. پہلی جو 2 بڑی نشانیاں عطا فرمائیں، فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. سبحان اللہ. والذین ہم عن اللغو معرضون. سبحان اللہ. یعنی مومنوں کی، مومن بہت بڑی ڈگری ہے. قرآن کی روشنی میں مومن انتہائی اونچی ڈگری ہے. اور مومنوں کی پہچان کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اپنی عبادت کو رکھا ہے اور ساتھ ملا کے زبان کی حفاظت کو رکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عبادات میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے. بے شک. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. اللہ. مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ کیفیات رکھتے ہیں. اور والذین ہم عن اللغو معرضون، ساتھ نماز اور ساتھ ملا دیا. فرمایا پھر مومن وہ ہیں کہ جو اپنی زبان کو بیہودہ گفتگو سے محفوظ رکھتے. سبحان اللہ. کیا کہنا. تو کیا اہمیت ہے اس حوالے سے. یعنی جو کیٹیگوریکل مہر ثبت کی ہے مومن ہونے پہ اس وجہ سے بلا شبہ. اب چلتے ہیں قرآن کی شرح. حضور کی زبان سے بڑھ کر اور کون کر سکتا ہے. اشرف التفاسیر ہی ہوئی ہے جو حضور کی زبان سے نکلے. تو زبان کی اہمیت پر آقا کریم علیہ جس طرح میں نے 2 آیتیں پڑھ دیں
3 حدیثیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ 5 والی خوبصورت نسبت نصیب ہو جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے، اور اسے جامع ترمذی شریف میں یہ موجود ہے، اور اس کو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زبان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب بھی صبح ہوتی ہے تو جتنے اعضاء ہیں انسان، اللہ، اس میں اعضاء رئیسہ بھی ہیں، بڑے اعضاء، دماغ، دل جیسے اعضاء، آنکھوں جیسے اعضاء، یہ سارے زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں۔ اللہ، اور اسے زبان کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ اسے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان تو ہمارے معاملے میں بھی اللہ سے ڈر۔ اب اس کا ریلیشن شپ دیکھیں نا جی، کہ دل کہتا ہے، آنکھ کہہ رہی ہے زبان کو کہ تو اپنے معاملے میں تو ڈر ہی ڈر، فینا یعنی ہمارے پورا وجود، پورا وجود کہہ رہا ہے کہ ہمارے معاملے میں بھی اللہ سے ڈر۔ کیوں؟ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو سیدھے راستے پہ چلی تو ہم سارے سیدھے راستے پہ چلیں گے، اور اگر تو ٹیڑھے راستے پہ آ گئی تو پھر سارے ہی ٹیڑھے راستے پر آ جائیں گے۔ اس میں آپ اہمیت زبان والا نقطہ جو ہے نا اس کو غور کریں اس پر، کہ دیکھیں سارے وجود میں ہر عضو اہم ہے، لیکن زبان اتنی اہم ہے کہ سارے عضو اس کے سامنے یہ تذلل پیش کر رہے ہیں، عاجزی پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے مطلب کہتی زبان ہے، پھر پٹتا انسان کا وجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو آگے خیر چل کے باس آئے گی۔ پھر تیسری حدیث اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ جس کو جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اچھے اعمال کا ذکر کیا جو جنت کو لے جانے والے ہیں، دوزخ سے بچانے والے ہیں، کرتے کرتے اس میں نماز کا ذکر آیا، روزے کا ذکر آیا، باقی اچھے اعمال کا۔ پھر حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں ان سب کا جو نچوڑ ہے، ایسنس ہے، جس پر سب کا دار و مدار ہے، وہ نہ بتا دوں؟ تو صحابہ نے عرض کی یار بھلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیں، صحیح نچوڑ آ جائے تو بات کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، حضرت معاذ بن جبل کو فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی زبان کو پکڑا، اللہ، اور سمجھانے کی حد ہے نا جی، پھر فرمایا کیا کف علیکا حاضی، اس کو اپنے اوپر روک کے رکھ، اللہ اللہ اللہ، اس کے حوالے سے محفوظ رہے، اس کے حوالے سے دھیان رکھ۔ تو کہتے ہیں ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا زبان کے کہے ہوئے لفظ جو بالکل ہم عام لہجے میں سمجھتے ہیں، عام حیثیت دیتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی ہم، اور یہ عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے یہ جملہ بالکل ہم اہمیت نہیں دیتے اس بات، کیا حضور زبان کی وجہ سے یہ جو عام باتیں ہم کرتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہم دوزخ میں جائیں گے یا ہمیں سزا ملے گی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب الناس على وجوہہم الا حصائد السنتہم، فرمایا لوگوں تم یہ سوچو کہ آگ میں جو چیزیں داخل کرتی ہیں ان میں سب سے زیادہ تو وہی کھیتیاں ہیں تو زبان سے کاٹ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، اگر میں غلط نہیں جو میں سمجھا بات کو، کہ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، اب اس میں ایک بات آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب، بتائیے کہ زبان، جیسے کہ آپ نے حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا کہ زبان اگر سیدھی ہے تو پورا وجود سیدھا ہے، اور زبان اگر سیدھی ہے تو ظاہر ہے میں یوں کہوں کہ فرد سے لے کے معاشرہ سیدھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ثمرات پہ ہم پہلے بات کرتے ہیں نا بنیادی طور پہ۔ اچھا، اس کے مثبت جو ثمرات ہیں وہ انسانی وجود پر اور معاشرے کو کیسے حاصل ہو، ایک تو آپ یہ بتائیے ہمیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ان سے زیادہ مطلب انمول مثالیں ہو نہیں سکتی کہ اگر ہم سرکار علیہ السلام سے آغاز کریں پریکٹیکلی مثالوں کو لے کے، اور صحابہ کرام سے آغاز کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، زبان شخصیت کی عکاس ہوتی ہے، آپ کے اندر جو علم و فکر کی گہرائی ہوتی ہے اس کی ترجمان زبان ہے۔ بد زبان شخص گویا کہ اپنے اندر میں میلا ہے، بد زبان اپنے اندر زنگ آلود ہے، بد زبان سوسائٹی کو نقصان تو پہنچاتا ہی ہے، سب سے بڑا مضر اپنے آپ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ جو بد زبان شخص ہے اس کی بد زبانی سے معاشرے کی نظر میں وہ ریجیکٹڈ ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ مطعون، مذموم اور بالکل ایسا شخص کہلاتا ہے جس کی لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ ٹھیک۔ تو جب وہ اپنے آپ کو ہی گرا بیٹھا، کچل بیٹھا، تو اس لیے سب سے زیادہ وہ اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہوا۔ درست۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا خاص پہلو جس نے لوگوں کو آپ کے قریب کیا، آپ کی دعوت اور تبلیغ پر لبیک کہنے کو آمادہ کیا، وہ آپ کا شائستہ لہجہ واہ اور خوبصورت طرز تخاطب، سبحان اللہ، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، آہا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ محبوب اگر آپ سخت زبان سخت مزاج ہوتے اللہ اکبر، تو یہ لوگ پریشان ہو جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور آپ پر اپنا فضل فرمایا، آپ کو طرز تخاطب اور بولنے کی اعلیٰ خصوصیت سے نوازا، اللہ، جس بنا پر لوگوں کا، دیوانوں کا ہر وقت آپ کے نزدیک جھرمٹ رہتا ہے، یعنی زبان شیریں جگت گیری، جھکت گیری۔ تو شیریں زبان لوگوں کے دل میں جگہ بناتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دلوں کی حکمرانی اور فتح یہ ہوتی ہی زبان سے حاصل ہے۔ سبحان اللہ، آپ کیونکہ زبان حسن اخلاق کا اہم ترین جز ہے، واہ واہ واہ، بغیر زبان کی شائستگی کے حسن اخلاق کا کمال ظاہر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی انسانی وجود کا پہلا تعارف زبان، پہلا تعارف۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کی اب سوسائٹی میں اثرات دیکھیں، اسی حدیث، اسی قرآن مجید کی آیت سے بھی معلوم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت سے قبل کا 40 سالہ عرصہ وہ اس پر بہترین شہادت ہے، بالکل ٹھیک، کہ آپ کے حسن اخلاق، آپ کے طرز تخاطب، آپ کے اعلیٰ گفتار کی بدولت لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، اللہ اکبر، اور آپ سے متاثر ایسے ٹھہرے کہ جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا تو لوگ جوک در جک بتدریج آپ کے قریب جمع ہوئے اور آپ کے دین کو قبول فرمایا۔ درست، تو ایک زبان جو صدق اور سچائی سے امیزہ ہو، اس زبان کی وجہ سے اتنا بڑا کام آسان ہو گیا، جو کائنات کا سب سے بڑا مشن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ سبحان اللہ، یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی آپس میں طرز تخاطب ایسا ہی رکھا، وہ بتائیے، جس کو قرآن مجید نے رحماء بینہم سے آہا، خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ آپس میں بڑے رحیم اور کریم تھے، اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بڑے اعلیٰ انداز پر مبنی تھا۔ بس اس کے چند ایک مظاہر ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹے کھڑے اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت نہیں مل رہی، اسی دوران سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے یہ صورتحال دیکھی، پلٹ گئے۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو اس دوران پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، ملاقات ہوئی تو اندر نہ آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے ذکر فرمائی، تو حضرت عمر نے اب کیا بات کی، ہاں وہ بتائیے، اب یہ گفتگو ہوتی تھی ان کی۔ فرمایا کہ حال انت مثلہ، کیا آپ ابن عمر کی مثل ہیں؟ آئے ہائے ہائے، میرے نزدیک ابن عمر آپ کی مثل نہیں ہے۔ حل انبت الشعر علی رأسی، ہمارے سروں پر جو بال ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہیں، یعنی جو میری جتنی عزت ہے، وقار ہے، یہ آپ کے خاندان کی بدولت ہے۔ یہ خوبصورت کلام ہوتا تھا صحابہ اکرام علیہ، اسی طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر کا، اسی طرح حضرت ابو بکر، حضرت علی کا یہ کلام ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر یہ مطلب بہت اپنے آپ کو تنبیہ فرماتے ہیں نا، بڑی ناکو چنے چبواتی ہے، وہ بھی یہ بھی امت کو سکھانے کے لیے ترجمہ، ایسے یہ تعلیم و تربیت کے لیے، ان کا ایک قول اور فعل ہماری تربیت کے لیے ہے۔ اور شروع میں آپ نے جو بات کی ہے تو میرے ذہن میں فوراً قرآن مجید سورہ قاف کی آیت آئی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندو، جو بھی تم بات کرتے ہو، ٹھیک ہے، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رقیب اور عتید ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، رقیب کہتے ہیں مونیٹر کو، ایک نگران کو، ٹھیک، ایک لکھنے والے کو، ٹھیک ہے، اور عتید کہتے ہیں جو بڑا مستعد ہو، ہر وقت تیار رہتا ہو۔ بالکل ٹھیک، تو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھنے والے فرشتے ہر وقت تیار ہیں، جو تم بات کرتے ہو فوراً لکھ لیتے ہیں،
صرف ایک جملہ کہوں گا جو 1000 باتوں کا، کروڑ باتوں کا نچوڑ ہے، وہ کیا؟ جس کو امام ابو داؤد نے کہا کہ یہ حدیث 1,00,000 احادیث کے برابر ہے۔ وہ کیا؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے اسلام کی بیوٹی اور حسن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فضول باتوں سے مجتنب رکھتا ہے۔ اچھا، یہ اتنی اہم بات ہے، اس پہ میں اگلے اسپیل میں آ کے بات کروں گا، بڑی ڈیٹیل۔ ناظرین ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے، آج کفریہ کلمات پہ بھی بات ہونی ہے اور بہت کچھ باتیں انشاءاللہ آپ سے ہم کریں گے کہ ہمارے یہاں جو جھوٹ، بہتان، چغلی اور پتہ نہیں کیا کچھ شروع ہو گیا ہے، بہت باتیں آج آپ سے کرنی ہیں۔ لیکن علامہ صاحب اس سے قبل یہ ذرا بتائیے، اب ایک بات تو یہ آ گئی کہ زبان اگر سیدھی ہے تو ظاہر ہے معاشرے پہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اب اگر یہی زبان ٹیڑھی ہو جائے اور اس کا ٹیڑھ پن جو ہے وہ ایک انسان سے شروع ہو کر معاشرے پر جو ہے وہ اپنا محیط ہو جائے، تو پھر ذرا یہ بتائیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انسان اور معاشرے کو یہ ٹیڑھا کر دیتی ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ فرد سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کے قوموں تک کو جو ہے کس طرح سے تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آج نظر آ رہا ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان جب ٹیڑھی ہوتی ہے تو وہ تنہا ٹیڑھی نہیں ہوتی، پورے امن کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتی ہے، اور یہ زبان ہی ہے جو الجھنیں پیدا کرتی ہے، فتنے پیدا کرتی ہے، تباہی پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے اگر ہم تاریخ پڑھیں انبیاء علیہ السلام کی تو تمام نبیوں نے جس چیز کی حفاظت پر زور دیا ہے وہ زبان ہے۔ ایک نبی نے نہیں، تمام نبیوں نے کہا کہ اس زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ زبان ہی اصل میں فتنے پیدا کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں تو فرقہ واریت زبان سے ہی جنم لیتے، بالکل ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے ہمارے سیاسی، معاشی جتنے بھی مسائل ہیں وہ زبان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، درست۔ اسی لیے زبان کو جو بندہ محفوظ کر لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے بابرکت کر دیتا ہے، اور جو بندہ اپنی زبان کو ٹیڑھا کر دیتا ہے تو پھر سب سے پہلے اس کی ذات کو یہ نقصان پہنچتا ہے کہ اس کی ذات سے خیر و برکت کو نکال دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے خوب بات فرمائی، فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بھی زبان سے ہی تعلق رکھتا ہے، کہا جو جھوٹ بولتا ہے تو وہ بے رونق کر دیا جاتا ہے، اس کی ذات سے رونق اٹھا دی جاتی ہے۔ اسی طرح حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ برکت کو اٹھا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا نقصان جو زبان کے ٹیڑھے پن کا ہے وہ بندے کی ذات کو پہنچتا ہے کہ وہ بے برکت ہو جاتا ہے، بے رونق ہو جاتا ہے، خیر اس سے نکل جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر ایک اسپیسیفک بات کر کے پھر بات کو آپ آگے بڑھا دیں کہ اگر فرد نے ایک چھوٹا سا عمل ہے، یہ تو ظاہر بظاہر ہم چھوٹا ہی سمجھتے ہیں نا، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اور آج ہمارے یہاں تو مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ سچ سے زیادہ جھوٹ ہی بولا جاتا ہے، بلکہ ہٹلر کے وزیر کے قول پہ شاید ہم عمل کرتے ہیں کہ جھوٹ اس حد تک بولو کہ وہ لوگوں کو سچ لگنے لگے۔ تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرد سے لے کے معاشرے تک یہ تو بے رونقی کی بنیادی وجہ اگر ہم سمجھیں تو یہ ایک ہے۔ جی بالکل۔ اب یہ دیکھیں جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان کی ایک طویل لسٹ، اس کا تعلق زبان سے، ٹھیک ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان تراشی ہے، یہ تمام گناہ جو کبیرہ ہیں ان کا تعلق زبان سے ہے۔ جو بندہ زبان کی نگہداشت نہیں کرتا، حالانکہ حکمت کو دیکھا جائے اور اللہ کی تخلیق کو دیکھا جائے تو اس نے تو زبان کی حفاظت کے ذرائع بھی پیدا کیے ہیں، کانوں کو کھلا رکھا ہے کہ آپ زیادہ باتیں سنیں، اور زبان کے آگے پہلے تو 32 دانت لگائے ہیں، اور اس سے بھی اگر یہ نکل آئی تو پھر ہونٹ رکھے ہیں۔ اب اس پورے پہراداروں سے 34 پہراداروں سے جس کی زبان جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی ہے تو بتائیے پھر اس کو کون قابو کر سکتا ہے؟ پھر ایسا بندہ عدالتوں میں بھی دھکے کھاتا ہے، ایسا بندہ طلاق دے کے پچھتاتا بھی ہے، پھر مفتیوں کے پاس جاتا ہے جی میں نے بیوی کو جو ہے نا وہ غصے میں طلاق دے دی ہے، زبان سے لفظ نکل گئے اب کیا کروں؟ تو بھائی لفظ نکلنے سے پہلے سوچ لیتا، جیسا کہ حضور جان رحمت علیہ السلام نے کہا ہے کہ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، وہ دل سے مشورہ کرتا ہے، مشورہ کرنے کے بعد اپنے الفاظ کو آگے معاشرے میں پھیلاتا ہے۔ تو اب جس نے مشورہ ہی نہیں کیا، اب وہ طلاق دے دی ہے جی، کتنی دی ہیں جی؟ 3 دے دی ہیں، تینوں طلاقیں دے دی ہیں۔ اب آپ دیکھیں 3 طلاقیں دینے کے بعد زبان سے تو 3 لفظ ہی نکلنے، درست، وہ 3 اختیار اس نے استعمال کر دیا، معاشرے کے اندر اتنا برباد ہوا کہ اس کو پریں پنچایت میں جا کے ذلیل ہونا پڑا، عدالت میں ذلیل ہونا پڑا، تھانے اور کچہریوں میں ذلیل ہونا پڑا۔ اسی طرح گالی ایک ہی دفعہ نکلتی ہے اور اس گالی کے ثمرات پھر قتل و غارت کی طرف چلے جاتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، بہت زیادہ قتل و غارت اس کی ابتدا زبان ہوتی ہے، یعنی زبان سے جب ایک لفظ
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے آپس میں بد کلامی کرتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ کی تربیت ہی ویسی ہوتی ہے، نہ انہوں نے اپنی زبانوں پر کنٹرول کیا ہوتا ہے، آگے جب وہ بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو ویسے ہی وہ بچے بھی وہی کام کرتے ہیں، وہ آپس میں جب الجھتے ہیں تو پھر خواتین باہر نکلتی، خواتین کی زبان تو پھر وہ مشہور ہے کہ وہ کتنی بے لگام ہوتی ہے، اس کے بعد ان کے شوہر آ جاتے ہیں تو پھر وہ سلسلہ اتنا آگے طویل نکلتا ہے کہ ڈنڈے نکل آتے ہیں، پھر جن کے پاس بندوقیں ہوتی تو بندوقیں نکل آتی ہیں، اور پھر یہ لوگ آخر میں کیا ہوتا ہے کہ 1-1 لاکھ تھانے میں دے کے اس کے بعد صلح کرتے ہیں اور دونوں صلح صفائی کر کے گھر آ کے پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر وہی زبان پر قابو کر لیتے تو نہ ڈنڈے لگتے، نہ خون بہتا، نہ پیسہ ضائع ہوتا، نہ تھانے کچہریوں میں ذلیل ہونا پڑتا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں ان کا شوہر جب گھر میں آتا ہے تو اپنے اگر زبان کو قابو میں رکھیں تو بڑے بڑے مسائل سے یہ بچ سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام نبیوں نے اسی لیے زبان کے بارے میں احتیاطی تدابیر ارشاد فرمائیں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نشتر کی طرح جب دلوں میں چبھتے ہیں تو پھر وہ چبھن پوری زندگی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، اب تو صورتحال یہ ہو گئی، جو بے لگامی کا تصور ہے نا، اب اس کو ہم اسپیسیفک بھی نہیں کر سکتے، یہ بے لگامی اب مردوں میں بھی بدرجہ اولا ہے، خواتین میں بھی بدرجہ اولا ہے، بچوں میں بھی بدرجہ اولا ہے۔ مطلب میں نے ادھیڑ عمر لوگ دیکھے پوری زندگیاں گزار دی ہیں، لیکن جب بولنا شروع کرتے ہیں، سوری ٹو سے آپ تینوں احباب تشریف فرمائیں، میری تشریف فرمائیے گا، میں نے بڑے بڑے خانقاہوں کے سجادے نشین دیکھے ہیں جن سے مطلب ہم تقوی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی زبان جو ہے وہ بے لگام ہو جایا کرتی ہے۔ تو جو تربیت کرنے والے رول ماڈلز ہیں وہاں پہ بھی آ کے سوال کھڑا ہو گیا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، آ کے جب گفتگو کریں گے تو صاحب یہ بتائیں گے آپ کو آج سوشل میڈیا نے جو ناظرین الامان الحفیظ جو تباہی مچائی ہے، میں تو بڑا خوف میں آتا ہوں صاحب، ایک پوسٹ اور لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اپنا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ گفتگو ہوگی، اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ آج مفتی فاروق صاحب نے جو ہے انشاءاللہ تجدید ایمان بھی ایک معاملے پہ کرانا ہے، بڑا اہم معاملہ ہے، جو کفریہ کلمات ہم زبان سے نکالتے ہیں۔ تو لوٹ کے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے اور پیر صاحب سے پوچھیں گے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ زبان کے حوالے سے ناظرین گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر احتیاط کی جائے تو اس کے ثمرات کیا ہیں، اور خدا نخواستہ اگر یہ شتر بے مہار ہو جائے تو پھر اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں، اور اس کا اندازہ ناظرین ہم کر ہی نہیں رہے۔ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، اچھا ایک بڑی لطیف سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حکیم لقمان، ظاہر آپ جانتے ہیں، حکیم لقمان سے ان کے آقا نے ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ جا کے لقمان ایک بکری کو ذبح کرو اور اس کے جسم کے 2 پارچے جو بہترین سے ہیں وہ لے کر آؤ۔ حکیم لقمان گئے، اس بکری کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد وہ جو 2 پارچے لائے ناظرین وہ کون سے تھے؟ ایک زبان تھی، دوسرا دل تھا۔ آقا نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑے عرصے بعد پھر آقا نے کہا کہ اے لقمان جاؤ جا کر ذرا بکری پھر ذبح کرو، اور اب اس کے جو بدترین یعنی جو انتہائی خطرناک ترین پارچے ہیں وہ لے کر آؤ۔ وہ گئے، بکری ذبح کی، ذبح کرنے کے بعد دوبارہ جو لے کر آئے زبان اور دل لا کے آقا کی خدمت میں رکھ دیا۔ اچھا اب آقا نے یہ پوچھا کہ لقمان یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے جب تجھ سے یہ کہا کہ اس بکری کے جو جسم کے 2 بہترین حصے لا کے رکھ تو تو نے زبان اور دل لا کے رکھ دیا، اور جب میں نے کہا کہ بدترین حصے لا کے رکھ
پھر تو نے زبان اور دل لا کے رکھ دیا. اس نے عرض کیا کہ بات یہ ہے آقا کہ یہ جو دو حصے ہیں نا, یہ جو زبان اور دل ہیں, یہ انسانی وجود کے بہترین حصے ہیں. اگر یہ بہترین حصے ہیں تو ان سے زیادہ بہترین حصے اور کوئی نہیں ہیں, اور اگر خدا نخواستہ یہ فسادی ہو جائیں تو ان سے زیادہ بدترین حصے کوئی نہیں ہیں. ناظرین کرام, سرکار علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا نا, اور یہی تو فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ 2 باتوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. ایک یہ ضمانت ہے, اور دوسری ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو اپنے کردار کی ضمانت دینی ہے. میں بٹوین دا لائنز عرض کر رہا ہوں, بس ان 2 باتوں کی ضمانت دے دیجئے, انشاءاللہ جنت ہی جنت ہے. آغاز کرتے ہیں پیر صاحب. بات یہ ہے کہ یہ بڑی اہم ترین بات ہے. اب اس کو ذرا سا آپ لوگوں کو سمجھائیے کہ اسی ربط میں 2 باتیں اور میں سمجھنا چاہتا ہوں جو بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے. ایک تو یہ کہ آج ہمارے یہاں جیسے جھوٹ ہے, غیبت ہے, بہتان ہے, چغلی, یہ عام ہو چکی ہے, ہم اس کو پرواہ نہیں کر رہے. دوسرا یہ کہ عبادت میں بڑے بڑے احتیاط کرنے والے, سوری ٹو سے, چونکہ ریلیونس آپ سے اس سوال کی بنتی بھی ہے. میں نے بڑے بڑے مشائخ دیکھے, خانقاہوں کے لوگ دیکھے, علماء دیکھے, یعنی زبان پہ احتیاط ہی نہیں ہے صاحب, عبادتوں کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. پھر سوشل میڈیا نے جو تباہی مچائی ہے آپ دیکھیے. پھر ایک اور بات, جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے, سیاسی رہنما, یعنی ایک عام آدمی دیکھ رہا ہے بھئی میرا جو لیڈر ہے وہ تو صاحب آتا ہے ٹی وی کے اوپر اور گالیاں دیتا ہے اور ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے. کہاں پہ کھڑے ہیں ہم صاحب, یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, جس طرح کہ آپ نے مینشن کیا کہ یہ زبان جو ہے یہ بہت سی خوبیوں کا مرکز بھی بنتی ہے اور بہت سی برائیوں کا مرکز بھی بنتی ہے. سیدھی رہی تو پھر بھی کمال ہے, الٹی ہو جائے تو پھر بھی حد کر دیتی ہے. کسی جسم کے عضو کے ساتھ اتنے گناہ نہیں ہو سکتے جتنے گناہ زبان کے ساتھ ہو سکتے. آنکھیں ہیں نا, تو ایک ان میں سے گناہ ہوگا کہ بد نظری ہو جائے گی, کان ہے اسی طرح ہو جائے گا, ہاتھ سے کوئی ایک آدمی ہو جائے گا. یہ ایسے ہیں جس سے نکلنے والے کم از کم 5 گناہ جو ہیں وہ تو قرآن نے ایک سورہ حجرات میں بیان فرمایا. اچھا, 5 گناہ بڑے صرف زبان کے ساتھ جو ریلیٹڈ. وہ کیا؟ جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن. درست. پہلا عجیب سا گناہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے دوسروں کا مذاق اڑانا, یہ ظاہری بات ہے زبان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر ولا تلمزوا انفسکم, دوسرا اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ طعنہ زنی کرنا, الزام تراشی کرنا, قرآن منع کر رہا ہے. ولا تنابزوا بالالقاب, لوگوں کے برے نام رکھنا جن کو آپ نک نام کے لبادے میں عام کر رہے ہوتے ہو کہ یہ جی نک نام ہے, لیکن نام وہ برا ہوتا ہے. اسی طرح پھر آگے چلتے ہو تو غیبت اتنا بڑا گناہ ہے. سرکار نے کیا فرمایا اور قرآن نے کیا کہا, اس کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے. اور پھر ایک خاص سورہ حجرات کی ابتدا میں جو ہے تو حضور کی ذات کے ساتھ خاص وہ حکم, لیکن بہرحال اس کا آج بھی اتنا ہی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ بلند زبان سے بولنا, تڑک تڑک کے بولنا, یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے. مشائخ کی بے ادبی, اپنے والدین کی بے ادبی, اور پھر جھوٹ بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے. تو اتنے گناہ جو ہیں وہ صرف ایک زبان کے ساتھ منسلک ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم نے وہ سارے کے سارے گناہ خوبیاں بنا کے اپنے وجودوں میں ڈال لیے. اس وقت آپ پورا معاشرہ پھر رہے ہیں, کیا عام آدمی ہے, کیا ایلیٹ کلاس ہے, کیا مشائخ ہیں, کیا شیوخ الحدیث ہیں, کیا تاجر طبقہ, جو بھی طبقہ ہائے معاشرہ ہیں وہ ہم لوگ بھر گئے ہیں اس سے, ہے نا. جھوٹ ہم میں ہے, مطلب میں غلط کلیم تو نہیں کرتا, قطعاً نہیں. غیبت ہم میں ہے, الزام تراشی ایسی ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ جو فحش گوئی ہے, جس کو تو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے نا, کہ یہ تو کوئی عیب ہی نہیں. چلو الزام کو پھر بھی کچھ نہ کچھ الزام سمجھ لیتے ہیں, لیکن 2 باتیں تو ایسی ہیں جن کو ہم عیب ہی نہیں سمجھتے. بالکل ایسا. ایک تو کسی کا گلہ کرنا, یہ فیشن ہو چکا. بالکل ٹھیک ہے, اس کو ہم عیب نہیں سمجھتے. وہ کیا کہتا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جب تک کسی عیب کو عیب سمجھا جائے بچنے کی گنجائش. اب عیب کو عیب ہی نہیں سمجھ رہے. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب گلے کو گلہ عیب نہیں. آپ کو حیران کن بات بتائیے, جو میمز کا سلسلہ آج کل شروع ہوا ہے, آپ سامنے قطع کلام کی معذرت, میمز کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ, آپ دیکھیے, یعنی وہ جو بہتان, وہ جو ہم لوگوں کی غیبتیں کر رہے تھے پوسٹ کے اوپر, اب بات اس
سے آگے نکل کے کیریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، اور مزے کی بات ہے اس کیریکٹر اسیسینیشن کے پیسے کما رہے ہیں باقاعدہ لوگ، اس کو ذریعہ روزگار بنا لیا، ذریعہ روزگار بنا لیا۔ وہی عرض کر رہے ہیں نا کہ غیبت اتنی عام ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں معاشرے کا یہ بہت بڑا عیب ہے، اور یہی تباہی کا سبب بنا ہے۔ آپ میرے سامنے بیٹھے، سامنے بیٹھ کے قربان ہو گئے جی، صدقے ہو گئے آپ پر، ابھی آپ اٹھے نہیں، ابھی قبر آپ کی نظر آ رہی ہے، تو بعد میں ہو جائے گا کہ کیا فضول آدمی ہے جی، بکواس آدمی۔ یہ ہمارا فیشن ہو چکا ہے، بڑے سے لے کے چھوٹے تک۔ اور پھر یہ جو بات ہے فحش گوئی والی، یہ تو ایسی ہو گئی ہے کہ اس کو بھی قطعاً آپ جرم یا برائی سمجھتے نہیں، جو جتنا فحش گو ہو جائے گا اتنا وہ محفل کی جان گنا جاتا ہے۔ ایسا ہی یہ جو ہمارے سٹیج ڈرامے ہو رہے ہیں، ذرا آپ ان پر غور کریں، یہ ہمارا جس میں کہا جاتا ہے جی یہ کلچر شو ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ حضور نے جھوٹ سے اور فحش گوئی سے منع کیا، درست، ہم حضور کے غلام ہو کے یہ کلچر اچھا سر، جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں، بلا ذرا آئیے نا اس طرف بھی تھوڑا سا، کیا کر رہے ہیں قوم کے ساتھ وہ؟ اب رہنما کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو آئیڈیل سمجھا جاتا ہے، تو جو بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، شاہ اس کی فکر سے متاثر ہو، اس کی پارٹی سے متاثر ہو، وہ اس کو کاپی کرتا ہے۔ درست۔ تو اب ہمارے سیاسی رہنما، جس طرح کے میں نے مذہبی رہنما بھی کہہ رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ سیاسیوں میں بھی اچھے، لیکن جو بہتر ہے، جو کنٹرول ہے اپنی جگہ، وہ تو لیکن سب کی جو زبانیں کھولی ہوئی ہیں، عمومی جو تاثر ہے وہ کیا سیاسی ہیں، کیا سماجی ہیں، کیا معاشی ہیں، اور کیا وہ مذہبی رہنما ہیں، یہ سارے آئیڈیل ہیں سب لوگوں کے لیے۔ انہوں نے زبان کو اتنا بے لگام کر دیا ہے کہ اب ان کو فالو کرنے والا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں زبان کو بے لگام نہیں کروں گا تو شاید میں اس پیرائے پر ہی پورا نہیں اتر سکتا جو پیرایا ضروری ہے۔ اچھا ایک بات یہ، اب تو ایکسپریشن کا کھیل ہے نا، امپریشن کا کھیل ہے۔ آپ جو ہے اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھتے ہیں، آپ جی اپنا کسی بھی پوسٹ کو پڑھتے ہیں، بات یہ زبان ہی ترجمان بن رہی ہوتی ہے نا، ایکچولی وہ آپ کے ہاتھ جو آپ کی زبان کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کے ذہن کی۔ آپ دیکھیں پوسٹ کے نیچے آپ جا کے دیکھیں، لوگ جس طرح سے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، لوگ جو مغلظات بک رہے ہوتے ہیں، المان الحفیظ، مطلب میں کانپتا ہوں کہ صاحب یہ تو اس کا مطلب ہے اپنے ہاتھ سے اپنے اعمال کو آگ لگا رہے ہیں۔ اصل میں ہر دور کا ایک زبان ہے نا، ہر دور کی ایک زبان، یہ اس دور کی زبان ہے، یہ اس دور کی زبان، یہ جو لکھائی والی اور اس وقت سوشل میڈیا والی ہے، یہ اس دور کی زبان ہے۔ اور پھر مولا علی کا وہ قول ہمیشہ یاد رکھیں، ہر بندہ یاد رکھے، اور غالباً یہ نحو کی کتاب جامی میں شروع میں لکھا ہے کہ جراحات السنان درست لہتیام، جراحات اللسان لتیام، یہ باب العلم کا قول ہے کہ زبان کے تلوار کے زخم ان کے لیے مرہم ہے، زبان کے زخم کا مرہم۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب آتے ہیں بڑی اہم ترین بات ہے، اس بات کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھانا۔ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں جو کامیڈین سے خاص طور پہ اس وقت اگر مجھے سن رہے ہو، اور انتہائی ادب کے ساتھ، کیونکہ ہم خود بھی اصلاح کر رہے ہیں، اس کو پرسنل مت لیجیے گا، لیکن ہم سب ایک دوسرے کی اصلاح کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا براٹ اپ ہمارا جیسے ہوا، آج تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جنت، دوزخ، قبر، فرشتوں کا مذاق بنانا، لطیفے مطلب بولنا اور کفریہ جملے ادا کرنا، پھر ساتھ ساتھ ہمارے عام زندگی کے اندر اگر آپ دیکھ لیجیے، میں 2-3 مثالیں سوال کے طور پہ رکھ رہا ہوں، پھر آپ اس پہ جو ہے کلام فرمائیے کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے گھر کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ میری ہی مطلب جوان اولاد ملی تھی، اپنی جیب جھاڑ مولا معاذ اللہ مطلب مجھ کو تو لفٹ کرا دے، مطلب اس طرح کی جو باتیں، یا مطلب پریشانی کے عالم میں جو ہے اللہ ہی پہ معاذ اللہ جو ہے وہ ساری باتیں رکھنا۔ تو ایک تو یہ کہ یہ جو لطیفوں کا معاملہ، دوسرا یہ کفریہ کلمات، اس کے نتائج، اور پھر کفریہ کلمات اگر ہم نے شادی کے دوران مطلب اگر عقد میں کسی کے بک دیے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ساری باتیں آج آپ نے بتانی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم پہلو کی جانب آپ نے پوری قوم کو متوجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں، جو مذاق میں بھی ایسے مذموم جملے بولے جاتے ہیں، وہ کفر ہی ہے جو کفریہ جملہ ہو۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم نے مذاق میں بولا ہے لہٰذا اس پر کفر کا حکم نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس پر بھی حکم کفر ہی لگتا ہے۔ درست۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مذاق اور پرینک ویڈیوز بنا کے آج کل لوگ ایک اپنے رزق کا سلسلہ چلائے ہوئے، وہ اپنے دل سے پوچھ لیں، میں کہوں گا تو شاید ان کو برا لگے، کیا ان کو یہ رزق حلال لگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو کفریہ جملے ہیں جو روزمرہ میں عام لوگ بھی بولتے ہیں، یہ ڈراموں میں بھی بولے جاتے ہیں، اور دوران گفتگو عدم احتیاط کی وجہ سے بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے بھی بولے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ان سب پر حکم کفر لگتا ہے اگر جملہ کفریہ ہو۔
میں چند ایک مثالیں اس کی مثالیں دیجیے نا، لیکن اس سے پہلے حکم کفر بتا دوں. یعنی کفریہ جملے کی وجہ سے دو بڑے نقصان ہوتے ہیں. پہلا نقصان یہ ہے کہ بندے کا ایمان نہیں رہتا، اللہ اس پر کفر، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. ٹھیک، بالکل صحیح. دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا اگر نکاح ہوا تھا تو وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کسی پیر صاحب کی بیعت تھی، وہ بیعت بھی ٹوٹ جاتی ہے. اللہ. اب اس کو کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس پر توبہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی سب سے پہلے وہ دوبارہ ایمان لائے گا. ٹھیک ہے. کیسے لائے گا وہ میں آخر میں آگے جا کے بتائیے آپ. نمبر 2، پھر وہ تجدید نکاح کرے گا. وہ کیسے کرے گا وہ بھی آپ نے آگے بتایا. اور اگر اس نے بیعت کی ہوئی تھی اب وہ دوبارہ کرے گا، بیعت ختم ہو چکی ہے. لیکن پہلے آپ ذرا کفریہ جملے بتائیے. مثلا آپ نے ایک مثال دی ہے کہ کسی کو بار بار مصیبت آ جاتی ہے، ایک مصیبت سے نکلا دوسری میں پھنس گیا، دوسری سے نکلا تیسری میں پھنس گیا. اب وہ آ کر کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا ہے، معاذ اللہ، اسے میں ہی ملا ہوں، معاذ اللہ، ہر وقت میرے گھر ہی کی جانب مصیبت کو بھیجتا رہتا ہے. یہ کفریہ جملہ ہے. اسی طرح موت کے وقت کوئی یہ کہہ دے پتہ نہیں اللہ کو کیا پڑی ہے، میرا ہی گھر اس کو میرا ہی گھر ملا، معاذ اللہ. اسی طرح کوئی نیک آدمی فوت ہو گیا تو لوگ عام گفتگو میں کہہ دیتے ہیں کہ نیک جلدی اٹھ جاتے ہیں کیونکہ اللہ کو بھی نیکوں کی ضرورت ہوتی ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ. یوں ہی کسی نے کوئی بات ہوئی کہ ایک شخص بڑا بد کردار تھا، گناہگار تھا، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم دوزخ میں جائیں گے تو کیا ہوا، فلمی اداکارائیں بھی تو ساری وہیں ہوں گی، ارے معاذ اللہ، مزے ہوں گے. بلکہ وہ باتیں یہاں تک لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جب تمہیں جنت میں ٹھنڈ لگے گی تو دوزخ کی گرمی کی تو تمہیں ضرورت پڑے گی نا، تو پھر آگ کس سے مانگو گے؟ کس سے مانگو. اچھا، اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ کفر کے حکم میں آتی ہیں. یوں ہی اکثر لوگ کچھ لطائف لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے ابھی ایک بات کی نا کہ آگ کس سے مانگو گے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم جنت میں جاؤ گے تو سگریٹ جب جلاؤ گے تو ضرورت تو ہماری پڑے گی، ضرورت تو ہماری پڑے گی، تو پھر ہم سے ہی آگ لو گے سگریٹ جلانے کے لیے. اچھا، اسی طرح ایک بہت ہی خطرناک بات، کیونکہ ہم لوگوں پر مادیت غالب ہے اور دولت کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے. بالکل ٹھیک ہے. مثلا کسی نے ویزا کے لیے اپنے آپ کو عیسائی، یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں صاحب، اور میرا خیال ہے جو انٹرنیشنل ویورز ہیں ان کے لیے انتہائی اہم ترین بات ہے، جو بہت سے لوگ اس طرح سے گئے ہیں ابراڈ. آپ بتانے جو جا رہے ہیں بتائیے. اسی طرح ایک کالم فل کیا، اس میں اپنے آپ کو عیسائی لکھ دیا، یا منکر ختم نبوت جو ایک فرقہ ہے اس کے نام سے اپنا لکھ دیا کہ جی وہاں جا کے ہم مسلمان تو ہیں، دوبارہ ہو جاؤں گا. تو یہ بھی کفر ہے. اگر کسی نے مذاق میں بھی یہ کہا، مثال کے طور پر مذاق میں، یا میرا دل کرتا ہے کہ میں عیسائی یا قادیانی یا یہودی ہو جاؤں، کم از کم ویزے تو ملیں گے نا، معاذ اللہ. پھر وہ ہنسیں سارے، پھر ہنسنا شروع ہو گئے، کہا نہیں میں مذاق کر رہا تھا. تو یہ بھی کفر ہے. اب یہ چند ایک مثالیں میں نے دی ہیں جو کہ وقت بڑا کم ہے، میری اہم بات اب کرنے لگا ہوں. اگر کسی سے کفریہ جملہ سرزد ہو گیا تو وہ توبہ کرے. اب کیا کرنا ہے؟ اس مخصوص کفریہ جملے کا ذکر کر کے کہے کہ اے مالک ٹھیک، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے. اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھے لا الہ. اچھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کفریہ جملہ بول دیا، یہ بھی ایک کنڈیشن ہے نا، پتہ ہی نہیں چلا، اس صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا میں بات پوری کروں. یہ پتہ چلا کہ کفریہ جملہ ہے تو اس کا مخصوص کفریہ جملے کا ذکر کر کے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لے. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر پتہ ہی نہیں ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ کئی جملے بولے ہوئے ہیں، اب ساروں کو یاد بھی نہیں ہے کون سا تھا، ٹھیک ہے، سب کا ذکر کر سکے تو یوں کہہ لے کہ اے اللہ مجھ سے آج تک جتنے بھی کفریہ جملے سرزد ہو گئے ہیں میں سب سے تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لے. بالکل ٹھیک. اچھا ایک بات میں کہوں ناظرین کے لیے اسی کے ساتھ ملحق کر کے، انما العبرۃ بالخواتیم، حدیث شریف میں ہے کہ بندے کا نجات کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے. اگر ان کفریات سے توبہ نہ کی اور ایسے ہی مر گیا
تو پھر خود سوچ لیں کیا معاذ اللہ ایمان ہی نہیں رہا. اور بات یہ میرا خیال ہے وہ محبت کا تقاضا وہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل بروز محشر اس کے ساتھ ہوگا, اس کا تقاضا یہ ہے کہ محبت جس سے کی جائے اسی کو فالو کیا جائے. پھر اب ہوتا ہی ہے جنید بھائی, سارے لوگ عالم نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہر ایک کو پتہ نہیں ہے میں نے جو جملہ بولا ہے یہ کس درجے کا تھا. اس لیے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تجدید ایمان ٹھیک ہے اور تجدید نکاح کرتے جن کے نکاح ہوئے ہیں تجدید آپ بلکہ روزانہ ہی کریں, ہر نماز سے پہلے آپ کریں کہ اللہ اگر مجھ سے کوئی جملہ صادر ہو گیا میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں, سبحان اللہ, سبحان کلمہ طیبہ پڑھ لیں, سبحان اللہ, پھر نماز ادا کریں. بہت سے لوگ تو میں نے دیکھا رات کو سوتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھ کے سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہی پہلا جو کام ہے کلمہ طیبہ پڑھیں, بہت اچھی روش ہے. اچھا اسی طرح تجدید نکاح بھی ہے. اگر کسی سے کفریہ جملہ صادر ہوا, نکاح ٹوٹ گیا ہے. ٹھیک, اب شاید لوگوں کو برا لگے, یہ دین ہے. لوگ اجلت میں یہ بھی بد زبانی ہے, کہہ دیتے ہیں مولویہ نے اپنا ہی دین بنایا ہے. یہ ہم نے اپنا دین ہی بنایا ہوا, یہ ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں, آپ کو اس دنیا میں ہی احتیاطی تدبیر بتا رہے ہیں, نجات کا راستہ دکھا رہے ہیں, اور کل قیامت تو اس کا وقت نہیں ہوگا. اللہ, یہی بہترین وقت ہے. تجدید نکاح کیسے کرنا ہے؟ میاں بیوی آپس میں بیٹھیں دونوں, تجدید ایمان پہلے جس نے کفریہ کلمہ بولا ہے وہ کر کے, پھر وہ کہے گا کہ میں نے آپ سے نکاح کیا, وہ کہے میں نے قبول کیا. دو گواہ اگر موجود ہوں تو ان کے سامنے یہ اقرار کر لیں, تو اس طرح تجدید. اچھا گواہ بالغ ہونا ضروری ہے؟ جی بالغ ہوں گے. اس میں اگر بچے بھی ہوں تو چل جائیں گے, مطلب اگر بیٹے ہوں دونوں؟ ہاں بیٹے ہوں چل جائیں گے, بیٹے چل جائیں گے, بالغ بیٹے ہیں تو چل جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح ایک مرد اور دو عورتیں ہیں جب بھی, یعنی بات یہ ہوئی کہ صبح شام ایک تو انسان کلمہ طیبہ پڑھ کے تجدید ایمان کرتا رہے, اور احتیاطاً جیسے میں نے صوفیہ کے حوالے سے پڑھا, بات صوفیہ پہ بھی تھوڑی سی ہم کر لیتے ہیں کہ ان کی یہ احتیاط ہوتی تھی کہ وہ مہینے میں ایک آدھ بار جو ہے تجدید نکاح احتیاطاً کر لیتے, جبکہ وہ تو صوفیہ کس درجے پہ. آخر میں اب ذرا یہ بتائیے, اب اس کا کرکس ہے پورا اس پروگرام کا علامہ صاحب, کل بروز محشر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, یاد ہمارے بولیں گے, ٹھیک ہے جی, پیر ہمارے گواہی دیں گے, سورہ یاسین کی جو آخری آیات. آپ لوگ کہتے ہیں صاحب کہ یہ بائی ڈیفالٹ اللہ نے کیسا نظام بنایا, ہر ایک کا اپنا میموری کارڈ ہوگا. میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں, ہر ایک کا میموری کارڈ ہوگا. دنیا کے میموری کارڈ جی بی کے محتاج ہیں, اللہ کا میموری کارڈ جی بی کا محتاج نہیں ہے. اپنا میموری کارڈ نام سے سامنے رکھ دیا جائے گا, انسان خود اس کو کھولے گا, خود اس کی فائل نکالے گا اور خود اپنی فائلیں پڑھنا شروع کر دے گا. تو ایک تو یہ بتائیے کہ کیا بولا ہوا ایک ایک لفظ وہاں پیش کیا جائے گا, ایک بات. دوسرا بھی بتائیے کہ زبان کو صاحب قابو میں کیسے رکھا جائے؟ صوفیہ نے تو بڑے اچھے طریقے بتائے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے دو باتیں اگر یاد رہ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی زبان غلط نہیں ہے. پہلی بات, جب بندہ بول رہا ہو یہ یقین رکھے کہ اللہ اس کی بات کو سن رہا ہے, اور جو بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے, جتنا پہچان لیتا ہے اس کی زبان اتنی نرم ہو جاتی. واہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں, اور بکری جو ہے نا وہ جھاڑیوں میں چلی جاتی ہے, کانٹے بکری کو بھی لگتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگتے ہیں. اس کو پکڑتے ہیں, پکڑ کے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں تو نے خود کو بھی تکلیف میں ڈالا, مجھے بھی تکلیف میں ڈالا. جو اللہ کو جتنا پہچان جاتا ہے اس کی زبان پھر غلط نہیں بولتی. دوسری بات, اتنی میٹھی ہو جاتی ہے, وہ میٹھی ہو جاتی. اور دوسری بات یہ کہ زبان جس بات کی عادی ہو جاتی ہے موت کے وقت وہی الفاظ دہراتی ہے. اللہ, یہ بہت بڑی بات ہے. حشر جو قائم ہونا ہے وہ انجام پر ہے, اور آپ کا انجام آپ کی زبان کے تابع ہے. جب عادت قرآن پڑھنے کی ہوتی ہے, درود پاک پڑھنے کی ہوتی ہے, نعت پڑھنے کی ہوتی ہے, تعریفی کلمات کہنے کی ہوتی ہے, تاجدار کائنات علیہ السلام کی مدح سرائی کی ہوتی ہے, تو بوقت موت خود بخود زبان وہ لفظ کہنا شروع کر دیتی ہے. اللہ کرے ہمارا خاتمہ ایسا. اور یہ بات حقیقت ہے. انجام جو ہے موت کے وقت کیا لفظ نکلیں گے یہ آپ خرید نہیں سکتے. یہ آپ نے جاہ و جلال سے آپ فرشتوں کو مرعوب نہیں کر سکتے. آپ اس بات کو خرید نہیں سکتے, یہ آپ کی عادت کے تابع ہے. کئی حافظ قرآن ایسے ہیں کہ جو مرتے وقت قرآن پڑھتے پڑھتے فوت ہوتے ہیں. کئی ایسے نعت خواں ہیں جو آخری وقت نعت پڑھتے پڑھتے فوت ہوتے ہیں. اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو بوقت موت گانا گاتے مرتے ہیں, جھوٹ بولتے مرتے ہیں, بد کلامی کرتے مرتے ہیں. تو اگر چاہتے ہیں کہ موت اچھی ہو تو کلمات اچھے کر لیں, اور پھر جب حشر قائم ہوگا
اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم. حضرت امام غزالی نے خوب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ تم اپنے باپ کے سامنے گندی بات بولو تو تمہیں شرم آتی ہے، تو ذرا بتا تیرا نامہ اعمال اگر برائیوں سے، فحش کلامی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے بھرا ہوگا، اور پھر حشر میں تمام انبیاء علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوں گے اور رب کے عرش کے سامنے تجھے اللہ کہے گا اقرا، پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، تو اپنے جھوٹ کیسے پڑھ کے سنائے گا؟ اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو خوش گپیاں لگاتا تھا اور انہی کی غیبت کی تھی وہ کیسے پڑھ کے سنائے گا؟ اور پھر اللہ کے حضور کیسے بتائے گا کہ تو نے گندی گندی باتیں کی تھی؟ اس وقت شرم سے ڈوب مرے گا، اس وقت سورج آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، ایسی شدید تپش والے دن میں جب زبان سوکھ کے کانٹا ہو چکی ہوگی، پانی دور دور تک نہ ملے گا، بڑے بڑے کلگی والوں کی کلگی اتر چکی ہوگی، بڑے بڑے مشکل میں پڑے ہوئے انسان اس وقت فریاد رسی کو تڑپ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا سنوائی دینے والا نہ ہوگا، نہ پارٹی لیڈر جن کی وجہ سے جھوٹ ہوگا، جن کی وجہ سے غیبت کی، نہ کوئی سیاسی، نہ کوئی سیاستدان آپ کو اس وقت پناہ دے گا، سایہ صرف عرش کا ہوگا اور پانی صرف حوض کوثر کا ہوگا، اور عرش کا سایہ سچوں کو ملے گا اور حوض کوثر کا پانی حضور کے دیوانوں کو ملے گا۔ فخر عالم جان موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے سچا پیار کیا ہوگا اس کو ملے گا۔ آج ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ حشر کی گرمی سے بچنا ہے تو رسول اللہ کی بات کو ماننا ہوگا، اور اگر ہم نے معاشر کے دن عرش کے سائے کے نیچے رہنا ہے اور رب کے سامنے سرخ روح ہونا ہے، ہمارے چہروں پر مسکراہٹ رہے، نور رہے، ہمیں وجاہت ملے، اور اس وقت فرشتے ہمیں سلام کر کے جنت میں داخل کریں، تو ہماری زبان پر سلامتی جاری ہونی چاہیے۔ ہم ملک کو بھی برباد کرتے ہیں صرف نفس کی خاطر، ہم اپنے لیڈر کی خاطر اپنے مخالف کی غیبت کرتے ہیں، ہم اپنے رہنما کی خاطر دوسرے کے بارے جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ صوفی بزرگ نے کمال بات لکھی، آپ کیا لکھتے ہیں؟ کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ دو، اور آپ فرماتے ہیں کہ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی تذلیل بھی نہ کرو۔ علامہ صاحب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا، معاشرے کے کس کس مرض کو دیکھیں، اور معاشرے کے وجود میں جو اتنے سارے مختلف قسم کے کینسرز آ گئے ہیں، کس کس کینسر کو ٹھیک کریں صاحب؟ آپ اگر صرف اسی بات کو لے لیں، میں حیران ہوتا ہوں، اور بات آپ کا انتہائی ریلیونٹ جملہ ہی میرے دل کی بات ہے۔ مجھے پتہ ہے میرا لیڈر چور ہے، ڈکیت ہے، کرپٹ ہے، میں اس کے وجود جھاگ نکال رہا ہوں پوری قوم کے سامنے بار بار آ کے اس کی حمایت میں، مجھے خوف نہیں ہے کہ کل مر کے میرا ہی نامہ اعمال میرے سامنے رکھا جائے گا۔ کیا کرتا تھا؟ اور بعض لوگ تو جھوٹ بولتے انہیں پتہ نہیں ہوتا، یہاں تو پری پلانڈ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اچھا آخری بات جو بتائیے، وقت سمٹ گیا، آپ جو ایک بات کر رہے تھے وہ بڑی کمال، اور مجھے وہ آ کے یہاں پھنس گئی، اس وقت میں وہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جس طرح سے اللہ کا ذکر، سرکار علیہ السلام کی نعتیں، ان پر درود پاک اور کلمہ طیبہ کی کثرت کرتا ہے، اگر بوقت مطلب وصال جو ہے یا بروقت موت جو ہے یہ معاملہ اس کے ساتھ رہے، اسی طرح سے ذکر، تو کیا حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اسی طرح سے بروز محشر اٹھایا جائے گا؟ اسی سے جس کلمات کے اوپر بندے کا انتقال ہوگا نا، انہی کلمات کے ساتھ اللہ کے حضور اٹھایا جائے گا۔ اور کتنے وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے حضور اٹھیں تو سورہ یاسین زبان۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ذکر کر رہے ہیں تو ذکر کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے، اور خدا نخواستہ اگر آپ کچھ ایسے جملے کہہ رہے ہیں تو اس طرح سے اٹھائے جائیں گے۔ اب تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب الشفا بد کلامی سے نجات کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بد کلامی سے بچنے کے لیے کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کا ورد کریں اور درود پاک کا خاص اہتمام رکھیں، انشاءاللہ زبان بد کلامی سے محفوظ رہے گی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال قول مبارک ہے کہ زبان سے نکلنے والی تمام اچھی یا بری باتیں انسانی جسم کے تمام اعضاء پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہ سائنٹیفکلی بھی ناظرین اپروون ہے۔ فرماتے ہیں کہ اچھی باتیں توفیق خداوندی کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں، اور بری باتیں ذلت و رسوائی کا باعث بنتی ہیں۔ دیکھ لیجئے صاحب، ہوتا یہی ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا، زبان کے ثمرات اور بد زبانی کی تباہ کاریاں۔ ٹویٹر پر ہمیں ضرور فالو کیجئے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجئے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، مل کر نعرہ لگاتے ہیں، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم